اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ علماء یہود نے مشرکین سے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ سو یہ صورت نازل کر کے ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ قرآن میں پچھلی قوموں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد محض ایک قصہ سنانا نہیں، بلکہ ان کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے جتنی تفصیل درکار ہے وہ ہر قصے میں موجود ہے۔ آیات نمبر 1 تا 10 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا اور ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت آمیز گفتگو کا تذکرہ۔ حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپس میں مشورہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، ان حروف کے حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اور اس خواب ہی کی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا، جیسا کہ وہ اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کر چکا ہے۔ ان ربک علیم حکیم۔ بلا شبہ تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت کا مالک ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک
یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة اور جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ إن أبانا لفي ضلال مبين یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اب یوسف کو یا تو قتل کر ڈالو یا کسی دور کے علاقے میں پھینک آؤ تاکہ تمہارا باپ صرف تمہاری ہی طرف متوجہ رہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم سب لوگ انتہائی نیک بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی ادھر سے گزرتا ہوا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔